السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا ایہا الانسان، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ یا ایہا الانسان ما غرک، ما الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما غرک، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ما غرک، غرک کے را کو پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو پر پڑا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا۔ یہاں را مشدد متحرک کے اوپر زبر ہے، اس سے را کو یہاں پہ پر پڑیں گے۔ ما غرک بربک الکریم، بربک کے را کو پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھا جائے گا۔ بربک الکریم، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ کاف یا حروف قمری میں سے ہے اور کاف سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ بربک الکریم، الکریم کی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ الکریم میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ الذی یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی خلقک، خا کو بھی پر پڑھا جائے گا اور قاف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ الذی خلقک فسواک، واو کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فسواک فعدلک، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ فعدلک الذي خلقك فسواك فعدلك
فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، اور یہاں ہم سے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبی صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف ڈھائی الف اور 4 الف ہے، لیکن بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ فی ای صورت، صورت صاد کو پر پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ فی ای صورت، واو مدہ وہ وجہ ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صورت، را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گی۔ فی ای صورت ما شاء، صورت ما میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا واو میم نون، ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہ تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ صورت ما شاء، ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما شاء، ما شاء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف ڈھائی الف اور 4 الف ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، رکبک کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کلا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ کلا بل تکذبون، واو مدہ وہ جو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تکذبون بالدین، بالدین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، صدق اللہ العظیم۔